ایک بستی کے اندر ایک شخص رہتا تھا، وہ قرآن مقدس سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ لوگ دیکھ کے صوفی کہا کرتے تھے، بے وقوف کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا عمل یہ تھا، جب نمازی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے، یہ شخص قرآن اٹھاتا تھا اور قرآن اٹھانے کے بعد اپنے سر پر رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ تیرے اندر کیا کیا لکھا ہے، لیکن تیرے اندر جو بھی لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، سچ۔ تیرے اندر جو بھی ہے وہ حق ہے، حق۔ لوگ دیکھتے تھے کہ سب نمازی نماز پڑھ کے آ گئے، یہ قرآن کو سر پہ اٹھا کر کے لگ کر کے کھڑا رہتا، سینے سے لگا کر کے کافی دیر تک کھڑا رہتا، پھر رحل پہ قرآن مجید کو سجاتا، اور رحل پہ قرآن مجید کو سجانے کے بعد اب یہ قرآن کو کھولتا، الحمد سے لے کر کے والناس تک اس کو قرآن پڑھنا تھا۔ اب پڑھنے کا انداز دیکھیے، یہ صوفی کپڑ تھا، یہ صوفی جو تھا نا جاہل مطلق تھا، یہ صوفی قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، یہ صوفی جو تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ ان پڑھ تھا، یہ کپڑ تھا۔ اللہ اکبر، اس کے قرآن پڑھنے کا انداز دیکھیے، انداز قرآن سے ربط و ضبط دیکھیے اس کا، قرآن سے دلچسپی دیکھیے اس کی، قرآن سے محبت دیکھیے اس کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رہر پہ قرآن سجا کر کے بیٹھ جاتا، کبھی قرآن پڑھنا اس نے سیکھا نہ تھا، کسی مدرسے میں گیا نہ تھا، کسی مکتب میں پہنچا نہ تھا، تو قرآن کیا پڑھتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا یہ عمل تھا، نماز پڑھ کے کھڑا ہو جاتا، قرآن کو سر پہ رکھ کے کھڑا رہتا، پھر قرآن کو سینے سے لگا کر کے کھڑا رہتا، پھر رحل پہ سجا کر کے قرآن کے پنوں کو پلٹتا رہتا، ہر لائن پہ ہر آیت پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرتا اور یہ کہتا، کیا انداز ہے پڑھنے کا۔ یہ دیوانہ کہا کرتا تھا، مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں تجھ میں جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، تجھ میں جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر آیت پہ کہتا یہ بھی حق ہے، ہر لائن پہ کہتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا تھا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اللہ کی قسم، ایک دن آیا کہ اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اسے غسل دیا، کفن میں اس کو کفنایا، جب مسیری میں اس کو لٹا کر کے اس کی اللہ اکبر کبیرہ قبرستان کی طرف اس کو لے کر کے چلے ہیں۔ آج تک جس کو بستی والے پاگل کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے، جو قرآن کی آیتوں پہ قرآن کی لائنوں پہ انگلی پھیر کے یہ کہتا جاتا تھا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جب اس کو موت آئی ہے، اس کو غسل دے کر کے جب کفن میں کفنایا گیا ہے، مسیری میں لٹایا گیا ہے، نماز جنازہ کے بعد جب اسے اس کی قبر کی طرف لے کر کے گئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے، ہم تو آج تک اس کو دیوانہ کہا کرتے تھے، ہم اس کو پاگل کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پڑھنے والے کی اللہ اکبر یہ اعجاز ہوا کہ اس کو ہم نے قبر میں بعد میں اتارا۔ جی جی، واہ واہ واہ، عطا ہو عطا ہم ہو۔ نے اس کو قبر میں بعد میں اتارا، اس کی قبر میں قرآن کا جلوہ پہلے آ گیا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ غوث العلوم، عظمت قرآن کانفرنس، مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، مسلک اعلی حضرت۔ قرآن کا جلوہ پہلے آ گیا اس کی قبر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا خیال ہے آپ کا، جس کے سینے میں الحمد کے الف لام سے لے کر کے والناس کے سین تک 6666 آیات قرآنی موجود ہیں، جب وہ قبر میں جائے گا اس کی عظمت و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا جب یہ قرآن کا حافظ قبر میں جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دیا کرتا ہے۔ حافظ تو حافظ، یعنی حافظ قرآن کا باپ قبر میں پہنچ رہا ہے،
حافظ کا باپ اپنی تربت میں پہنچ رہا ہے، قرآن کے قاری کا باپ جب اپنی قبر میں پہنچا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بد عمل تھا اس لیے پکڑا جاتا، سیاہ کار تھا اس لیے سانپ اور بچھوؤں سے ڈسا جاتا، سیاہ کار تھا اس لیے اس کی قبر اللہ اکبر اس کو دبوچ لیتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پاپی تھا، یہ ظالم تھا، یہ گنہگار تھا، یہ سیاہ کار تھا، یہ تو بد عمل تھا، یہ تو نہتا تھا، اس کے دامن میں کوئی اچھے اعمال نہ تھے۔ جب قبر میں پہنچا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تغے دست تھا، لیکن اس نے ایک کام اچھا کیا تھا، اپنا بیٹا مدرسہ غوث العلوم، کیا نام ہے، جامعہ غوث العلوم ہاتھی پور میں اس نے اپنا بچہ داخل کر رکھا تھا۔ حضرات مولانا شاہی رضا صاحب قبلہ کی صدارت میں حضرت قاری ساجد رضا صاحب قبلہ اشرفی اور جملہ ان کا اسٹاف، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ لوگ محنت کرتے رہے۔ اب یہ جو قبر میں پہنچا ہے، یہ بڑا گناہگار تھا، یہ بڑا سیاہکار تھا، یہ بڑا پاپی تھا، مجرم تھا، اس کے دامن میں اچھے اعمال نہ تھے، اس کا دامن خالی تھا، نیکیوں سے خالی تھا، یہ تہے دست تھا، تہے دست، خالی دامن تک، خالی ہاتھ تھا۔ جب قبر میں پہنچا ہے، قریب تھا کہ فرشتے آ کر کے اس کو پکڑ لیتے، سانپ اور بچھو اس کو ڈس لیتے۔ اس کا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر کے ہاتھی پور کی سرزمین پہ عزیزان ملت اسلامیہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کا بیٹا الحمد کے بعد سورۃ البقرہ کو شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس بچے کا باپ گنہگار تھا، جس بچے کا باپ سیاہکار تھا، جس کا باپ خطا کار تھا، قریب تھا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے فرشتے اس کی اللہ اکبر کبیرہ پکڑ کر لیتے، سانپ اور بچھو اس کو ڈنک مار مار کے ہلاک کر دیتے۔ جب اس کے بیٹے نے مدرسے کے صحن میں بیٹھ کے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کو رحمان کہہ کر کے پکارا ہے، رحیم کہہ کر کے پکارا ہے، رب نے فرمایا فرشتوں واپس آ جاؤ، میں نے اسے پاس کر دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو جنتی بچھونا دینے کا حکم فرما دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے بھیجا تھا حساب کتاب کے لیے، ابھی تو اس کا حساب کتاب بھی شروع نہیں کیا ہے، ابھی تو اس نے سوالات کے جوابات بھی نہ دیے ہیں، تو واپس بلا رہا ہے۔ آواز آتی ہے، او فرشتوں اس کی بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھو، اس کے گناہوں کی طرف نہ دیکھو، اس کی خطاؤں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ اپنے پیچھے ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن کھول کے کبھی مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ رب فرماتا فرشتوں مجھے حیا آتی ہے کہ ایسے شخص کو میں عذاب میں مبتلا کرو، ایسے شخص کو میں عذاب میں گرفتار کرو جس کا بیٹا زمین پہ مجھے رحمان کہہ کر کے بلا رہا ہے، رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ اور فرشتوں میں نے اس کی بدعمالیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بچے کی اداؤں سے میں نے اس پاپی کی بخشش فرما دی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے بولے، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلی حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ۔ بہت اچھے ناظم بھائی، بہت اچھے، بہت خوب۔ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو 30 سپاروں کا حافظ تھا۔ جی جی جی، اور میں تم کو یہ بات نہ بتا دوں، آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے، پیچھے والے نہیں بول رہے، بول دو، اکیلا بولے گا سب پہ بھاری پڑ جائے گا اکیلا، ہم نے قید میں رکھا ہے اسے۔ چل لگا، چل لگا 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 لگا، لگان دو لگان دو۔ ایک لگا۔ چل اب بیٹھ جا، یا علی بیٹھ بیٹھ، نعیم بھائی بیٹھ جاؤ، بس بس، میں نے کہہ دیا دھوکے سے بیٹھ جا۔ اب کوئی ویڈیو دیکھے گا یار مولانا بڑے بدتمیز ہیں، اتنے بڑے مولانا کو ایسے بولنے ہیں۔
تو پکڑوا گا بھائی ہمیں. اس کے خاموش رہنے میں بھی ٹیکس دینا پڑتا. ہاں مسئلہ خطرناک ہو جائے بعد میں لڑتا, اور اسے نعرہ لگوائیں تب بھی مسئلہ پریشان کر دیتا ہے. اب خاموش رہنا. میں نے مولانا شاہد سے کہہ دیا تجھ سے مسافہ بھائی قرآن نہیں مسافہ ہو جائے گا تم سے, خاموش رہو بس. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو. میں عرض کر رہا تھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو 30 سپاروں کے حافظ ہیں. اس کی بات میں تمہیں نہ بتا دوں جو ایک پارے کا بھی حافظ ہے. بالکل بالکل. واہ واہ. آپ سننے طبیعت سے سنیں گے انشاءاللہ. جی جی. ایک سپارے کا بھی سیف اللہ بھائی, اسے نماز بھی یاد نہیں, الحمد بھی اسے یاد نہیں, سورہ اخلاص بھی اسے یاد نہیں. بڑا پاپی تھا, شراب کے نشے میں مست رہتا تھا, پیک پہ پیک, شراب پہ شراب, بوتل پہ بوتل, بوتل پہ بوتل, کبھی شام میں تو کبھی دوپہر میں, کبھی رات کو نشے میں رہتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھو قرآن میں کتنا پاور ہے, قرآن میں کتنا پاور ہے مسلمانوں, کتنا پاور ہے قرآن میں. یہ شخص اللہ اکبر کبیرہ شراب میں مصروف رہتا تھا, شراب میں اللہ اکبر کبیرہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا. حضرات گرامی یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا, اللہ کا نافرمان تھا, اللہ کا نافرمان. عزیزان ملت اسلامیہ ایک دن شراب کی بوتل لگا کر کے شراب کے نشے میں اللہ اکبر کبیرہ مست ہو کر کے جا رہا تھا. سرے راہ اس کی نظر ایک کاغذ کے پرزے پہ پڑی. کس پہ پڑی؟ سرے راہ یعنی راستے میں چلتے ہوئے اس کی نظر کاغذ کے ٹکڑے پرزے پہ پڑی. اس نے کاغذ کا پرزا اٹھایا اور کاغذ کے ٹکڑے پہ حضرات ایک آیت لکھی تھی, یعنی علماء فرماتے اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس شرابی شخص نے, اس گنہگار شخص نے اس بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کے پرزے کو اٹھایا اور اس نے ایسی محبت کی اس کاغذ کے پرزے سے, کہا تجھ پہ تو میرے اللہ کا نام لکھا ہے, اس میں جلالت کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں صفات موجود ہے, رحمان بھی اس کی صفت موجود ہے, رحیم بھی اس کی صفت موجود ہے. اس نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نام سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. بسم اللہ کو دیکھ کر کے یہ کانپنے لگا اور اس نے محبتاً بسم اللہ لکھے کاغذ کو اس نے اللہ اکبر کبیرہ کہیں رکھا نہیں بلکہ اپنی زبان پہ رکھا اور یہ اس کاغذ کو نگل گیا. شراب کے نشے میں تھا, بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کو نگل گیا. اب چلتا چلا جا رہا تھا, شراب کے نشے میں تک جھومتا ہوا جا رہا تھا, اس کے قدم لڑکھڑائے. اللہ اکبر کبیرہ چلتے چلتے یہ بھول گیا کہ راستے میں کنواں بھی ہے, پانی سے بھرا ہوا کنواں تھا. اس کو ٹھوکر لگی, لغزش ہوئی اس کے قدم میں اور جا کر کے کنویں میں گر گیا. جب کنویں میں گرا ہے اللہ اکبر کبیرہ, اب یہ ہاتھ پھینک رہا ہے, بار بار ہاتھ پھینکتا ہے, نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر کبیرہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے. اب اس کی لاش جو تھی اس کی ناش اوپر پانی کے تیرنے لگی, پانی کے اوپر تیرنے لگی. لوگ آئے ہیں جنگل کے لیے, جب گئے ہیں دیکھا ہے کہ بہت بڑا شرابی اللہ اکبر کبیرہ آج اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اور کنویں کے اندر گر گیا ہے. ناش اس کی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ کنویں کی سطح پر تیر رہی ہے. لوگوں نے اس کو باہر نکالا, باہر نکالنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کو اللہ اکبر کبیرہ مطلع کیا. عزیز و اقارب آئے, اس کے بچے آئے, آنے کے بعد اس کے پیٹ کو دبایا, پانی اس کا باہر نکل کر کے آ گیا. اس کے بعد غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ کو ادا کیا گیا. پھر جب اس کو قبر میں رکھا گیا ہے, اس میت کو قبر میں لٹایا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ قبر میں پہنچا ہے منکر نکیر نکیرین آئے ہیں اس سے سوالات کرنے کے لیے. پہلا سوال اس سے قائم کیا من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال اس سے پوچھا ہے ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال اس سے پوچھا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, بتا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنے لگا مالک مالک, اے میرے مالک, اے میرے مالک, یہ مجھ سے سوالات کے جوابات مانگ رہے ہیں. درا حالانکہ میرے مالک میرے پیٹ میں تیرا نام موجود ہے. یا اللہ میں تو تیرا نام اپنے پیٹ میں سجا کے لایا ہوں. اتنا جب کہا تھا عاطف غیبی سے آواز آتی ہے وہ فرشتوں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. اس کے پیٹ میں میرا نام موجود ہے, میں نے اس کو بخش دیا ہے. جس شرابی کے پیٹ میں فقط اونلی بسم اللہ, اللہ اس کا بیڑا پار کر دے. کیا خیال ہے اس جماعت کے بارے میں؟ 8 نکلے ہیں 8 اس مدرسے سے آج.
مدرسہ پہلے بھی چلا ہوگا، اتنے نہیں نکلے ہوں گے. یہ ہے اسٹاف کی دل جمعی کے ساتھ محنت. یہ اپنی آخرت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. صدقہ جاریہ ہے. یہ نہ رہیں گے لیکن انہیں ثواب برابر ملے. وہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں، وہ اراکین، وہ کارکنان جو مدرسے کو اپنی محنت سے سینچ رہے ہیں. ایک دن نہ رہیں گے، ان کی جگہ سرپنچ کوئی اور بنے گا، ان کی جگہ صدر اور کوئی بنے گا. لیکن جب ان کی صدارت میں آج 8 حافظ نکل کے جائیں گے، یہ جہاں رہیں گے رمضان شریف میں قرآن پڑھیں گے، صدر رہے نہ رہے قبر میں برابر ثواب ملتا رہے گا. وہ گھر والے مبارکبادی کے لائق ہیں جنہوں نے انہیں کھانا کھلایا ہوگا، انہیں ناشتہ دیا ہوگا، اپنے بچوں سے زیادہ ان کو عزت دی ہوگی، ان کی تکریم و تعظیم کی ہوگی. اس لیے کہ یہ مہمان رسول ہے، یہ کسی دنیا دار کے مہمان نہیں، یہ آمنہ کے لال کے مہمان ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رب فرمائے گا ان سے قیامت کے دن، بتا قرآن کے حافظ کیا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. یہ عرض کرے گا مولا فلاں شخص نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اگر وہ مجھے کھانا نہ کھلاتا تو میں قرآن کو کیسے حفظ کرتا، وہ فلاں میری مدد نہ کرتا. رب فرمائے گا بتا کیا چاہتا ہے. یہ عرض کرے گا یا اللہ تو اسے بھی بخش دے میرے ساتھ. رب فرمائے گا جا جس کو تو چاہے گا ان سب کو میں بخشتا چلا جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر کبیرہ 8 بچے نکل لگے ہیں. دعا کرو اللہ ان سب کو جو ہے نا ان کے سینوں میں یہ قرآن باقی رہے، اللہ ان کو مطلب کیا ہے سلامت رکھے، یہ قرآن پڑھتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، ہم سب کو کیا چاہیے اس دور پر فتن میں. آج ہر آدمی چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو. سب کی خواہش و تمنا ہوتی ہے. کوئی مولوی کس چیز کا مخالف نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو جج بنائیں، کرنل بنائیں، جنرل بنائیں، اللہ اکبر کبیرہ جو چاہیں وہ بنائیں. لیکن 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کو اپنی مرضی سے پڑھا لو، ایک بیٹے کو حضور کی شریعت کے لیے دے دو، ایک بچے کو اللہ اکبر حضور کے گھر کے لیے دے دو، ایک بچے کو مہمان رسول بنا دو. اور یہ اپنے اس وقت کے لیے بنا دو جب تمہاری سانسیں اٹکیں گے، جب تمہاری سانسیں اٹک اٹک کے نکلیں گی. اللہ اکبر کبیرہ ہوٹوں پر پپڑی جم جائے گی، زبان پر خشکی کا تالا پڑ جائے گا. تمہارے 4 بیٹے آئیں گے، جنرل کرنل اللہ اکبر کبیرہ ڈاکٹر ماسٹر سب آئیں گے، لیکن کوئی قرآن پڑھ کے تمہیں ثواب پہنچا نہ سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ اپنی اپنی ڈگریاں لے کر کے آئیں گے. تم کہو گے معاف کر دو ماسٹر صاحب، تمہیں اس وقت تمہاری ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تمہاری مارک شیٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو قرآن کی تلاوت سنا دو، مجھے تو سورہ یاسین شریف سنا دو. عزیزان ملت اسلامیہ 4 بیٹے آپ نے اپنی مرضی سے پڑھائے ہیں، پیسے کے لیے پڑھائے، دنیا کے لیے پڑھائے. لیکن ایک بیٹا آپ کا حافظ قرآن تھا، وہ بیٹا آپ کے قریب آئے گا، سرہانے کھڑے ہو کر کھڑا رہے گا اور آپ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے گا، کہے گا میرے باپ تو مت گھبرا، یہ بڑا بھائی میرا ڈاکٹر ہے، یہ ماسٹر ہے، یہ انجینئر ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا پاور بس زمین کے اوپر چلتا ہے، ان کا قلم کی طاقت زمین کے اوپر چلتی ہے. تو نے مجھے مدرسے میں بھیجا تھا، میں نے سوکھی روٹیاں کھائی تھی، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے میں نے قرآن مجید کو یاد کیا تھا. اے میرے باپ میرے بھائی ماسٹر ڈاکٹر انجینئر کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی ڈگریاں زمین کے اوپر چلتی ہے، اور جو ڈگری میرے پاس ہے یہ قرآن کی ڈگری خدا کی قسم زمین کے اندر بھی چلا کرتی ہے. اب میں تیرے کام آؤں گا. یہ تیرا بیٹا تیری پیشانی پہ ہاتھ پھیرے گا، تیری پیشانی کو چومے گا، اس کے بعد سورۃ الرحمن کو تلاوت کرنا شروع کرے گا، سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. اسے مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دے گا. اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنی قسمت پہ پھر ناز کرنا، تم اپنے اوپر اترانا اور تم کہنا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. رات کو اگر بچہ بیمار ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ طبیعت اکتا جائے تو دم کرانے کے لیے مسجد کے امام کو بلانا پڑتا ہے. اے مولا مجھ پہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر میں قرآن کا حافظ بنا دیا ہے. جب مجھے قرآن سننے کی ضرورت پڑی ہے میں نے کسی امام صاحب کے حجرے کا جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا ہے، بلکہ میرے گھر میں قرآن کا حافظ موجود ہے. یہ
قرآن پڑھتا جائے گا, یہ یاسین شریف پڑھتا جائے گا, اللہ تجھے سکون عطا فرماتا جائے گا. تیری روح اس طرح نکل جائے گی جیسے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد تیرے بیٹے, بڑے بڑے بیٹے, دولت والے بیٹے, گھمنڈی بیٹے, انانیت کے شکار ہونے والے تیرے بیٹے, کوئی تجھے غسل دینے بھی نہیں آئے گا, یہ تجھے چھونے کے لیے تیار بھی نہ ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, جن کو تو نے ڈگریاں دلانے کے لیے, جن کو تو نے کوچنگ کرانے کے لیے دہلی بھیجا, دیش بدیش تو نے بھیجا, اللہ اکبر کبیرہ, اپنی زمین کو تو نے بیچ دیا کہ بیٹے کو ڈگری مل جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ ماں جس نے بیٹے کو ڈگری دلانے کے لیے اپنے کانوں کے زیورات بھی بیچ ڈالے تھے, پیروں کی پاسیں بھی بیچ ڈالی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن وہ آج ماں بے بس بن گئی ہے, آج وہ باپ بے سہارا بن گیا ہے. لیکن جس کا بیٹا قرآن کا حافظ تھا, وہ پکار کے کہہ رہا تھا, او میرے باپ, نہ تو دنیا میں بے سہارا ہے, نہ تو قبر میں بے سہارا رہے گا, مرنا تیرا کام ہے, تیری قبر پہ قرآن کھول کے تلاوت کر کے بخشوانا تیرے لال کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, فیضان مختوم سمنا, مفتی ناظم منظری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مرنا تیرا کام ہے, پھر دیکھنا میری پاور. آج تو کہتا ہے باپ کہ میرا بڑا بیٹا اتنا پیسہ لاتا منتھلی, تم تو 10,000 روپے لاتے ہو حافظ جی, تم مجھے کیا دو گے, تم اپنا پیٹ ہی پال لیو. ابا میری طاقت مرنے کے بعد دیکھنا میرے اندر کمال کتنا ہے. میرے اندر کمال اگر دیکھنا ہے تو مجھے نوٹوں کے لیے مت پڑھا, مجھے اس لیے مت پڑھا کسی مسجد میں جا کے امامت کروائے گا, مجھے اس لیے مت پڑھوا اللہ اکبر کسی مدرسے میں مجھ سے پڑھوائے گا, بلکہ مجھے اس لیے پڑھا لے, جب تم مرے گا تو میں قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے بخشوں گا, اللہ تیری بخشش کر دے گا. مجھے اپنی قبر کی روشنی کے لیے پڑھا لے, مجھے آخرت کے لیے پڑھا لے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک شخص کا جب انتقال ہوا وہ قبر میں پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے جب گزرے ہیں, مفسر شہیر حکیم الامت نے, حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر اندر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جب گزرے, ایک قبر کو آپ نے دیکھا, وہ مردہ جو تھا نا قبر والا, وہ میت اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی. سانپ اور بچھو اسے ڈس رہے تھے, سانپ اور بچھو اس پہ حملے کر رہے تھے, وہ زمین کے اندر دھس جایا کرتا تھا, قبر اسے دبوچ لیا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ گزر گئے, پھر کچھ دنوں کے بعد جب اسی قبر کے قریب سے واپسی ریٹرن ہوئے ہیں, واپسی آئے ہیں تو آ کر کے کیا دیکھا ہے, معاملہ بالکل الٹا ہے, معاملات بالکل برعکس ہے, بالکل اپوزٹ ہیں, معاملات بالکل معکوس ہیں. جب گئے تھے تو کچھ اور حالت تھی, واپس آئے ہیں تو حالت کچھ اور ہے. جب گئے تھے جہنمی حالت میں مبتلا تھا, اور واپس آئے ہیں تو بہشتی حالت میں مبتلا ہے, جنتی کپڑوں میں ملبوس ہے. حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ نے کہا تھا, جملہ توجہ کے ساتھ سننا, قرآن کی پاور دیکھو, قرآن کی پاور. حافظوں کو تم یہ سمجھتے ہو ان میں کوئی پاور نہیں ہے, اور خدا کی قسم مرنے کے بعد ملاقات کرنا میدان محشر میں, پتہ چل جائے گا ان کا پاور کیا ہے, ان کی طاقت کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ان کی طاقت یہ ہے. آج اگر ہمارے کسی بستی والے کو پولیس اٹھا کے لے جائے, چوکی انچارج اس کو پکڑ لے, چوکی پہ بٹھا لے, جو جا کر کے اسے چھٹا کے لے آئے گا, سب کہیں گے ہمارے یہ صاحب بڑے مطلب کیا بات والے ہیں, پردھان جی کی بہت بات ہے, چودھری صاحب کی بہت بات ہے, وہ اس کے احسان کے نیچے دبا رہے گا. ایک فون میں چوکی انچارج سے مجھے واپس کروا لیا, مجھے چھڑوا لیا, اور خدا کی قسم اگر کوئی جیل جانے لگے اور تمہارے گاؤں میں کوئی طاقت والا اسے واپس کرا لے, گھر بلا لے, تو لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے ہیں. اللہ کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک قرآن کا حافظ 10 ایسے لوگوں کو جنت دلائے گا جن کے نام جہنم میں لکھ گئے ہوں گے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ, بہت اچھی, ان کا پاور ایک کو نہیں چھڑائے گا, 10 کو ایسوں کو چھڑا لے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا. ایسوں کو کن پہ, جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا. ایک شخص
اپنے بیٹے سے بولا بیٹے ماسٹر بنو گے, ڈاکٹر بنو گے یا قرآن کے حافظ بنو گے؟ کہنے لگا ابا اس میں کیا ملتا ہے, ماسٹر بن گئے اور سرکاری ہو گئے تو بیڑے پار ہو جائیں گے, بارے نیارے ہو جائیں گے. کہا بیٹے تم حافظ قرآن بن جاؤ. کہا ابا جیسی آپ کی مرضی. اب وہ حافظ قرآن بنے. جمعے کا دن آیا, ان کے ابا مسجد میں نماز پڑھنے پہنچے, اور وہ جو مسجد تھی وہ آرمی جو آفس تھا وہ اس سے سٹی ہوئی تھی. وہاں بڑے بڑے ادھیکاری, جنرل, کنرل, بڑے بڑے آفیسر اپنے اسٹاروں کے ساتھ, اپنے پھولوں کے ساتھ, اپنے ٹوپوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے آتے تھے. اب جب یہ گئے ہیں تو بڑے بڑے ادھیکاری بیٹھے ہیں مسجد میں. عزیزان ملت اسلامیہ, ان کے باپ گئے. حضرات یہ ان کے باپ بولے بیٹے تھوڑی دیر کے لیے مجھے موقع دے دو. کہ ابا آپ کی محنتوں کا یہ صلہ ہے, میں اس مقام پہ پہنچا ہوں, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹے ممبر پہ تو بیٹھ جا اور میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے تجھ سے ایک دن کہا تھا کیا بننا چاہتا ہے, تو تو نے برملا کہا تھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, تو نے برملا کہا تھا ماسٹر بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا حافظ قرآن بن جا. جو عزت قرآن کے حافظ کو ملتی ہے وہ ڈاکٹر ماسٹر کو نہیں ملتی. وہ بیٹے میں تجھے آج وہ بتانا چاہتا ہوں. کہا ابا ٹھیک ہے. کہا بیٹے تو ممبر پہ بیٹھ جا. ان کا بیٹا ممبر پہ بیٹھ گیا, قرآن کا حافظ ممبر پہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کا باپ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے بولا بتا بیٹے ماسٹر کو زیادہ عزت ملتی ہے, ڈاکٹر کو زیادہ ملتی ہے, یا قرآن کے حافظ کو زیادہ عزت ملتی ہے؟ حافظ قرآن کہنے لگا ابا جی سمجھا نہیں, کیا مطلب؟ کہا بیٹے مطلب یہ ہے دیکھ لے جہاں بڑے بڑے جنرل, کنرل, ادھیکاریوں کے سر کے ٹوپے ہیں, جہاں ان کی سر کی بلندی ختم ہو رہی ہے, وہاں رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھ کے تیرے قدموں کی تلووں کی بلندی شروع ہو رہی ہے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عظمت قرآن کانفرنس جامعہ غوث العلوم مسلمانان ہاتھی پور, مفتی ناظم منظری صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت. بہت اچھے ناظم. اور سنو, ایک صاحب شکوہ کر رہے تھے, شکایت کر رہے. میں نے کہا کیا پریشانی ہے آپ کو حافظوں سے, کیا پریشانی ہے آپ کو حفاظ سے, قرۂ اعظام سے؟ پریشانی بتاؤ, آپ کو پرابلم کیا ہے, سمسیا کیا ہے؟ کہنے لگے سمسیا بہت ہے, ان سے اپنے پیٹ نہیں پلتے. میں نے کہا غلط کہہ رہے ہو, اور خدا کی قسم جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھوکا, اونچا بولو, نہیں ہو سکتا. کہا یار بیٹے ماسٹر ہمارے بڑے, دیکھو میں نے پہلا کہا میں مخالف نہیں ہوں, لیکن آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. میں نے کہا سنو صاحب, اللہ اکبر کبیرہ, تم ماسٹر اور تم اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی تو ہے نا, تمہارے دماغ میں کیڑا یہی تو کل بلا رہا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ, تم یہ سوچ رہے ہو بیٹا میرا یہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوگا تو اس کو سیلری زیادہ ہوگی تو یہ مجھے مکان بھی دے دے گا. اللہ اکبر کبیرہ, یہ بڑھاپے کے میرے اخراجات بھی برداشت کر لے گا. میں نے کہا نہیں نہیں, آپ کی سوچ غلط ہے. ایک طرف آپ اس کو رکھیے, ایک طرف اب آپ حافظ قرآن کو رکھیے, اور پھر دونوں میں مقابلہ کیجئے. اب آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ, جب آپ کا بیٹا بڑا ادھیکاری بن کر کے آئے گا, آپ کا بیٹا بڑی کرسی پہ بیٹھ کر کے آئے گا, آپ کا بیٹا بڑا عہدے والا بن کے آئے گا, تو پھر آپ اس سے ڈر ڈر کے بات کرو گے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن کے آئے گا, پھر وہ ڈر ڈر کے آپ سے بات کرے گا کہ کہیں باپ میرا ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرے والد ناراض نہ ہو جائے. اس لیے کہ ان علماء نے بتایا تھا بیٹے باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے. باپ سے کبھی مت ٹکرانا, اللہ اکبر کبیرہ, باپ سے کبھی مقابلہ مت کرنا, باپ کے کبھی سامنے مت آنا. اب جو پڑھایا گیا ہے وہی سامنے آ رہا ہے, ادھر اس کو بتایا نہیں تھا پتا کا مقام کیا ہے, والد کا مقام کیا ہے, فادر کا مقام کیا ہے. ادھر بتایا گیا تھا باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے ڈر ڈر کے بات کر رہا ہے, ادھر وہ نڈر ہو کر کے بات کر رہا ہے. میں نے دیکھا جس باپ نے بیٹے کو ڈگری دلانے کے لیے اپنی موقع کی زمین بیچ ڈالی تھی, جس ماں نے اپنے زیورات بیچ ڈالے تھے, آج وہی
بیٹا کامیاب ہونے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ باہر چلا جاتا ہے اپنی ڈگری لے کر کے، اور یہ باپ بے سہارا پھرتے رہتے ہیں، در در کی ٹوکریں کھاتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہم رات کے مسافر ہیں، رات کے، اللہ اکبر کبیرہ جب پھاٹک بند ہوتا ہے، سگنل پہ جا کے گاڑی رکتی ہے، ہم دیکھتے ایک بوڑھا آتا ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، گاڑی کی طرف آ رہا ہے، اس وقت خیال آتا ہے رات کے اس وقت میں اسے سکوں کی کیا ضرورت ہے، اسے پیسے کی کیا ضرورت ہے، اسے بھیک کی کیا ضرورت ہے، کہ اس کے بچے نہیں ہیں، کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ رو کر کے بوڑھے نے کہا تھا بیٹے موجود ہیں لیکن گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیا ہے۔ اور خدا کی قسم میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنے باپ کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکالتے ہیں، وہ باپ کو گھر سے نہیں نکالتے، وہ خدا کی رحمت کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تیرا باپ خدا کی رحمت کا ذریعہ ہے، باپ کی خدمت کر لے، باپ کے قدم دھو دھو کے پی لے، باپ کی دست بوسی کر لے۔ آج میری قوم کا المیہ یہ ہے، میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، کیا منہ دکھاؤ گے اگر بادل برس گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم، آج تم پیر فقیروں کی خدمتوں کو سعادت مندی سمجھتے ہو، سادات کی خدمت کو، سادات کی خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لو، وہ پیر فقیروں کے ہاتھ چومنے والے، وہ علماء کے ہاتھ چومنے والے، میں منع نہیں کرتا، لیکن سادات کے ہاتھ بعد میں چومنا، پیر فقیروں کے ہاتھ بعد میں چومنا، علماء حفاظ قرہ کے ہاتھ بعد میں چومنا، مشائخ اعظام کے ہاتھ بعد میں چومنا۔ پہلے اپنے باپ کی دست بوسی کیا کر، اپنے باپ کی پیشانی چوما کر، اپنی ماں کی قدم بوسی کیا کر، اس لیے کہ یہ پیر فقیر تیرے لیے دعا کریں گے۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ بول کر کے جانا چاہتا ہوں خدا کی قسم، یہ تیرے لیے پیر فقیر دعا کریں گے، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ قاری منظار صاحب قبلہ سیف اللہ سلطانی توجہ چاہوں گا، آپ بھی دیکھ رہے پورے بھارت میں گھوم کے، او خدا کی قسم ان کی دعائیں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ تیرا باپ جو انگوٹھا چھاپ ہے، تیرا باپ جو تیری نظر میں کوپڈ ہے، کوپڈ، تیرا باپ جو جاہل مطلق ہے، جاہل مطلق، اللہ کی قسم یہ تیرا باپ ان پڑھ ہے، ادھر پڑھا لکھا پیر ہے، پڑھے لکھے کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یہ تیرا جاہل باپ، کوپڈ باپ، انگوٹھا چھاپ باپ جب دعا کرے گا اللہ کی قسم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، تیرے حق میں قبول پہلے کر لیے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، عظمت والدین، مسلک اعلی حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیں، وہ حاضر ہیں۔ ایک تعویذ دے دوں، تعویذ دے دوں فری میں، ادھر 551 میں ملتا، 551 میں دیسی مرغے کے ساتھ اتارا ہوگا، اتارا اس کے پیٹ کا اتارا ہو ہی نہ رہا، سارے مرغے اس کے پیٹ میں، امام صاحب کو کوئی مل ہی نہ رہا، پہلے امام کھاتے تھے آج یہ ڈکیت کھا رہے ہیں۔ تعویذ لے لو، تعویذ اوریجنل، اصلی، نقلی سے ساودھان، سنو اصلی تعویذ، شارق بھائی کر لو نوٹ، اصلی تعویذ، اپنے طریقے بدلو، زندگی جینے کے طریقے بدلو جی، اور اس طرح زندگی جیو۔ جب کبھی گھر سے نکلو، جب کبھی گھر سے نکلو سلام کر کے نکلو، یہ میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں۔ جی جی، جب گھر میں آؤ تو سلام کرو، سلام کرو گے دعا ہے، دعا یہ ہے یا اللہ میرے گھر والے سلامت رہیں۔ گھر سے جاؤ تو سلامتی کی دعا دے کر کے جاؤ، آؤ تو سلامتی کی دعا دو، سامنے باپ ہو سلام کر لو، اماں ہو سلام کر لو، بیٹا ہو سلام کر لو، بیٹی ہو سلام کر لو، اور بیوی ہو ناک کٹ جگی، بیوی کو نہیں کریں گے، اور یہ بھی خوش ہو رہی ہوں گی یہ مولانا بڑے اچھے ملے ہیں آج، کہ آج کے بعد ہمارا کام ختم، یہی کریں گے۔ سن لو، یہ کریں گے تم کرو، لیکن جو پہلا کرے گا وہ خوش نصیب ہے، بے شک بے شک۔ جو پہلا کرے گا وہ خوش نصیب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
آئے آپ گھر میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں، آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں، گھر میں تمہارا باپ ہے سلام کر لو، ماں ہو اس کو سلام کرو، بیٹا بیٹی ہو اس کو سلام کرو، بیوی ہو اس کو سلام کرو، چچا تایا ہو اس کو سلام کرو۔ باپ کو سلام کیا تھا، جواب ملا کہ نہیں ملا؟ ماں کو سلام کیا تھا، ماں نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ بیوی کو سلام کیا تھا، بولو جواب ملا کہ نہیں ملا؟ بیٹی کو سلام کیا تھا، جواب ملا کہ نہیں ملا؟ بہن کو سلام کیا تھا، بولو جواب ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اور بہن کے بارے میں تو اتنا اور کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی چھوٹی بہن ہو تو خدا کی قسم صرف سلام مت کیا کرو، بلکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، اس لیے کہ یہ بہن اگر تجھ سے راضی ہو گئی، تجھے اللہ اتنا دے گا خدا کی قسم، تو جب تک دنیا میں رہے گا محتاج نہیں رہے گا، اور بہن کی دعائیں لے کر کے جائے گا تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی بن جائے گا، جنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو سلام کرو، ان کو سلام کرو۔ اور آقا فرماتے جب گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو۔ یا رسول اللہ، باپ تھا اس کو سلام کیا، جواب ملا، ماں تھی ان کو سلام کیا، جواب ملا، بیٹا تھا ان کو سلام کیا، جواب ملا، بیٹی تھی ان کو سلام کیا، جواب ملا، بیوی تھی ان کو سلام کیا، جواب ملا، لیکن کوئی نہ ہو، ہم آپ فرما رہے کہ سلام کرو، کس کو سلام کرے؟ جواب کون دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں، سنو سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں، زور سے بولو جو مسلمان ہے، زور سے بولو، زور سے اور محبت سے بولو یا رسول اللہ، اور طرف کے بولو سبحان اللہ۔ اور سن لو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان سن لو، اسلام تمہارا کتنا پاکیزہ ہے، تمہارے اسلام میں نہ شراب ہے، نہ جوا ہے، نہ سٹا ہے، نہ نفاق ہے، نہ دشمنی ہے، نہ عداوت ہے، نہ حرام کاری ہے، نہ بدکاری ہے، بلکہ کان کھول کر کے سن لو، جتنی برائیاں ہیں وہ سب اسلام سے باہر ہے، اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب اسلام کے اندر ہے، زور سے بولو سب اسلام کے اندر ہے۔ امام ملا علی قاری فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں مدینے کے تاجدار کی روح رہتی ہے، روح۔ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا، تم سلام کرتے ہو تو اس کا جواب مدینے کے تاجدار عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور امام عشق کے میدان کے دھنی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، جامعہ غوث العلوم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ تھک گئے، چکر نہ لگا رہے آپ، مولوی مالدار نہ ہو جا، محبت کی بات ہے۔ الحمدللہ گھر سے نکلا ہوں تو 5 دن کے لیے نکلا ہوں، قاری ساجد نے اٹیچی کپڑوں سے بھروئی دیکھی ہے، بہت مل لیا، یہ تو محبت کی بات ہے۔ سن لو، سب سے بڑا انعام ہے جی، نہ بولو گے، نہ انعام دو گے، نہ بولو گے، سب یہی کریں گے ہمارے محلے والے، ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان عرض کر رہا تھا، مولانا شاہد صاحب قاری ساجد صاحب تعویذ کی بات کر رہا تھا، یہ ہماری بہنیں، یہ بھی کان کھول کے سن لیں، ہمارے علاقے میں ایک بھٹیا بیٹھ گیا عیدگاہ پہ، الحمد بھی اسے یاد ہے نہ ہے، تمہارا ٹوٹل یہ علاقہ پہنچ گیا ادھر، کوئی آٹو سے جا رہا، کوئی ٹیمپو سے جا رہا، آج کی سن لو، آج کی یہ منبر رسول ہے، جھوٹ نہ بلائے اللہ، اس سے پہلے موت آ جائے۔ میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ تھا، میں نے گزشتہ رات اپنے والد صاحب کو دیکھا، خواب میں میرے والد صاحب آئے، میں ان سے لپٹ گیا، میں بہت رویا، تو میں والد صاحب کی قبر پہ پہنچا، سیف اللہ بھائی، تو میں نے 2 سپارے 16 17 یہ دونوں پارے تلاوت کی اپنے والد صاحب کی قبر پہ۔ سنو، تم جاتے ہو پیدل، میں گیا اپنے والد صاحب کی قبر پہ کار سے، زور سے بولو، میں نے قبرستان کے باہر کار کھڑی کر دی، مجھ سے پہلے 2 آدمی اور موجود تھے، ایک بائک کھڑی تھی، اب 2 نوجوان آئے، وہ بار بار کبھی باہر کبھی اندر، میں نے کہا پوچھو کیوں آئے ہیں یہ، تو وہ ہمارے قبرستان کے برابر میں عیدگاہ بھی ہے، اب میری کار بھی کھڑی تھی، ایک بائک بھی پہلے سے کھڑی تھی، انہوں نے سوچا جو عیدگاہ پہ میاں بیٹھ رہے ہیں وہ یہی ہیں، ہاں سمجھ رہے ہیں، روزانہ 10,000 کا غلہ اٹھ رہا، 10,000 کا غلہ، سب جا رہی ہیں، عورتیں بھاگی جا رہی ہیں، میاں میں اتنی موٹی کیوں ہو رہی ہوں؟ میاں کہہ رہے ہیں چل
پتلی ہو جائے گی. میاں میرے سر میں درد رہ گئے, جا ختم ہو جائے گا, ایسے ہی ختم. بس پانی دے رہے ہیں, پانی پڑ کے دے رہے ہیں, بولے پتھری تو ختم ہو رہی ہے. سمجھ رہے, پتھری ختم پانی پی کے. یار عجیب حالات ہے. سب سے بڑا تعویذ تمہارے گھر میں قرآن رکھا, اسے کھول کے نہ پڑھیں گی, قرآن نہیں پڑھیں گی. پتہ چل جا کوئی میاں کہیں موجود ہے, فائدہ ہو رہا ہے, کتنا ہی لمبا سفر طے کرنا پڑے جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. عقیدے کمزور ہیں ان لوڑتوں کے عقیدے, یہ سب سے کمزور ہیں عقیدے کے معاملے میں, بہت جلدی بھٹک جاتی ہیں. عقیدے اپنے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے اندر کل بھی طاقت تھی, آج بھی طاقت ہے, قیامت تک طاقت رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کر رہا تھا اپنے بچوں, میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھو باپ کی دعا میں کتنے بڑا تعویذ ہے, ماں کی خدمت کتنا بڑا تعویذ ہے. اپنے ماں باپ کو مت رلائیے, اپنے ماں باپ کو دھکے مت دیجیے, اپنے باپ کو اللہ اکبر کبیرہ گھر سے باہر کا راستہ مت دکھائیے, بلکہ اپنی زندگی کا طریقہ بدل لیجئے. جب اپنے گھروں سے آپ نکلا کرو, اپنے باپ کے ہاتھ چوم کر نکلا کرو, اپنی ماں کی قدم بوسی کر کے نکلا کرو. آقا فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس کا باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے. باپ کی ناراضگی میں عرش کے رحمان کی ناراضگی ہے. اور میں تو اکثر و بیشتر ایک جملہ بولا کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سننا. جس طرح پوری کائنات میں, بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں, جس طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے, زور سے بولو, پورے کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے اور نہ دوسرا مدینہ ہے, اسی طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے. باپ بھی اکیلا ہے, ماں بھی اکیلی ہے, ماں بھی خدا کی قسم. اور کان کھول کر کے سن لو, اللہ اکبر کبیرہ. ہر شخص کی یہ خواہش ہے, ہر شخص کی یہ تمنا آرزو ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. میں کہنا چاہتا ہوں وہ جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والے, خانہ خدا کا طواف کرنے کی تمنا رکھنے والے, اگر تیرا باپ زندہ ہے, اگر تیری ماں زندہ ہے, تو تیرا کعبہ تیرے گھر کے اندر موجود ہے, تیری جنت تیرے گھر کے اندر موجود ہے. جا اپنی ماں کے قدم چوم لے, خدا کی قسم, جا اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لے, ماں کے قدموں میں جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. گھر سے نکلو ان کی دستبوسی کر کے, ان کو سلام کر کے, اور جب سلام کرو تو 150 1000 2000 ان کی جیب میں ڈال دو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سفر کرو, اس کے بعد بتانا مولانا کامیاب ہو گئے ہیں, ناکامی قریب سے بھی نہیں گزر رہی ہے. جب ماں باپ کی دستبوسی کر کے 1000 2000 روپے ان کی جیبوں میں ڈال کے جب تم ٹریول سفر کرو گے تو ناظم رضا منظری آپ سے کہنا چاہتا ہے, آپ ناکام ہو کے واپس نہیں آئیں گے بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آئیں گے. منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نوجوانوں اپنی نمازوں پہ ناز مت کرنا, اپنے سجدوں پہ گھمنڈ مت کرنا, اپنی قرآن کی تلاوت پہ انانیت کے شکار نہ ہونا. حافظ ہو لیکن قرآن پہ انانیت مت کرنا. اللہ اکبر. عالم دین ہو, سب کے لیے شریعت برابر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ماسٹر باپ کا نافرمان ہے جہنم میں جائے گا, ڈاکٹر باپ کا دل دکھاتا جہنم میں جائے گا, لیکن اگر مفتی صاحب باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے گھر کی جنت نہیں ہے, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیے, اللہ اکبر کبیرہ. یہ والدین خدا کا ایسا تحفہ ہے اولاد کے لیے, یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا تیرا کام ہے, جنت دینا ہمارا کام ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ.